مسلم لیگ نون کی رہنما اور نائب صدر مریم نواز کو نیب نے گرفتار کر لیا۔ مریم نواز کو نیب نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے والد نواز شریف سے ملنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے احاطے میں داخل ہوئی، جس سے لگتا یوں ہے کہ نیب نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی، اور انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے ہمراہ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ممکن ہے نیب کو ڈر ہو کہ مریم نواز کی گرفتاری میں مزاحمت نہ کی جائے۔ مریم نواز کو نیب نے چودھری شوگر مل کیس میں طلب کر رکھا تھا۔ انہیں یہ اطلاعات بھی موجود تھی کہ مریم نواز آج نیب کے سامنے شاید پیش نہ ہو سکیں، کیونکہ جمعرات کو اپنے والد سے جیل میں ملاقات کرتی ہیں۔ نیب نے اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ وہ 3 بجے پیش ہوتی ہیں یا نہیں، انہیں گرفتار کرنے جیل پہنچ گئے اور انہیں اپنے والد سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی۔ مریم نواز پچھلے چند ہفتوں سے جتنے بڑے جلسے اور ریلیاں کر رہی تھی وہ بہت متاثر کن تھی، اور ان ریلیوں میں عوام کی بڑی تعداد شرکت کر رہی تھی۔ میڈیا پر ان جلسوں اور ریلیوں کی کوریج پر پابندی کے باوجود ان جلسوں میں عوام کی اتنی بڑی تعداد کا شریک ہونا حیران کن تھا، اور یہ کس طرح ممکن تھا کہ مریم نواز کو کھلا رہنے دیا جاتا، انہیں بولنے دیا جاتا۔ وہ آواز اب بند کر دی گئی ہے۔ مریم نواز شہروں جلسے کر کے عوام، خصوصاً پنجاب کے عوام میں بیداری کی لہر پیدا کر رہی تھی۔ بظاہر مریم نواز کے جلسوں میں حکومت کی کارکردگی اور نواز شریف کو انصاف دینے پر بات ہو رہی تھی۔ پاک پتن، خوشاب اور سرگودا میں مریم نواز کے جلسوں نے ریکارڈ توڑی۔ سوال یہ کہ مسلم لیگ نون کا جو بھی رہنما بولتا ہے، حکومت پر تنقید کرتا ہے، اس کے خلاف ہی کیس کیوں بنتے ہیں؟ اسے ہی کیوں دھر لیا جاتا ہے؟ پہلے رانا ثناء اللہ، پھر شاہدہ خان عباسی اور اب مریم نواز۔ اس سے پہلے نواز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق اور سلیمان رفیق کو گرفتار کیا گیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ سیاسی مخالفین کے لیے کوئی معافی نہیں، جو بولے گا وہ اندر جائے گا، اور ان سیاسی مخالفین میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے۔ مریم نواز کو پہلے کیلبری فاؤنڈ میں دھرنے کی کوشش کی گئی، جب بات نہیں بنی تو پھر چودھری شوگر مل کا کیس سامنے آ گیا۔ جو بات قومی خزانے میں اربوں روپے کی کرپشن سے شروع ہوئی تھی، وہ منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی یا پھر آمدن سے زائد اثاثوں پر آن پہنچی ہے۔ لگتا یوں ہے حکمران جماعت کا پورا فوکس اب بھی نواز شریف ان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ نہ شاہدہ خان عباسی کی گرفتاری غیر متوقع طور پر ہوئی، نہ مریم نواز کی گرفتاری غیر متوقع ہے۔ مریم نواز کے حوالے سے میں نے 2 روز قبل اپنے پروگرام میں نیب ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بریک کی تھی کہ مریم نواز کو نیب گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی ہے، اور کسی بھی وقت نیب انہیں گرفتار کر لے گی۔ پاک پتن اور خوشاب میں مریم نواز کے بیک ٹو بیک جلسوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام نواز شریف کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور نواز شریف پر لگائے گئے الزامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ مختلف شہروں میں وہ اتنے ہی بڑے جلسے کر رہی ہے جتنے کبھی خاص صاحب کیا کرتے تھے، لیکن ان جلسوں میں تفریح کا پورا سامان ہوتا تھا، جلسے کم اور میوزک کنسرٹ زیادہ تھے۔ تو مریم اس وقت ریلیاں نکال رہی ہیں جن میں وابستگی لوگوں کی زیادہ نظر آتی ہے۔ مریم نواز کی عوامی مقبولیت اور ان کی ریلیوں میں ہزاروں افراد کی شرکت کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور نیب سے زیادہ بہتر ادارہ اور کون ہو سکتا ہے جس کے لیے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ نیب کے ذرائع نے ان کی گرفتاری کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ یہ کہ چودھری شوگر مل کیس میں تسلی بخش جواب نہ دینے پر مریم نواز کے خلاف سیکشن 2 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے تحت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب کو چودھری شوگر مل کیس میں شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے مریم نواز سے اہم سوالوں کے جواب متوقع ہیں۔ اس کے لیے انہیں 31 جولائی کو طلب کر کے سوال نامہ دیا گیا تھا۔ نیب ذرائع کے مطابق مریم نواز نے 31 جولائی کو نیب کے سامنے پیشی کے موقع پر تسلی بخش جواب نہیں دیے تھے، جس پر انہیں ایک تفصیلی سوال نامہ دیا گیا اور 8 اگست کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیب کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے مطابق مریم نواز کو چودھری شوگر مل کے لیے سرمایہ کی فراہمی اور زمین کی خریداری کے لیے رقم کے ذرائع بتانا۔ اس کیس میں ان کے بھائی حسن نواز اور حسین نواز کو بھی طلب کیا گیا ہے، جو بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ مریم نواز کے چچا باشر کے صاحبزادے کو بھی نیب نے بلا رکھا ہے، وہ بھی بیرون ملک مقیم ہے۔ 8 اگست کو مریم نواز کی دوبارہ پیشی ہے، اور نیب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب گمان یہ ہے کہ مریم نواز گرفتار ہوئی تو ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ مزید اضافہ ہوگا،
اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جن سے ایک نواز شریف نہیں سنبھالا جا رہا وہ دو نواز شریف کیسے سنبھالیں؟ یہ تھی وہ خبر جو میں نے 2 روز قبل بریک کی تھی اور آج اس پر عمل ہوا۔ مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ نہ صرف مریم نواز بلکہ ان کے کزن یوسف عباس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یوسف عباس مریم کے چچا عباس شریف کے صاحبزادے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی نہ کوئی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے، وہ ایم این اے بھی نہیں ہے، وہ ایوان میں بھی نہیں بیٹھتی، یعنی قومی اسمبلی کی ممبر بھی نہیں ہے، پارٹی کی ہیڈ بھی نہیں ہے، تو ان سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر مریم نواز کی سیاسی اہمیت نہیں ہے تو پھر انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ ان حالات میں جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے، حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، دنیا کے سامنے ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پوری قوم کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح نظر آنا چاہیے۔ مریم نواز کا گرفتار ہونا مجھے کسی سازش سے کم نہیں لگتا۔ اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کشمیر کے معاملے سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ان حالات میں جب کشمیر کے علاوہ اور کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہونا چاہیے، ہمارا فوکس کشمیر ہونا چاہیے اور سیاسی عدم استحکام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس سے اختلافات ختم کر کے ہم سب کو ایک نظر آنا چاہیے۔ تو مریم نواز کی گرفتاری کے بعد کیا یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا؟ تو میرا گمان یہ کہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ اندرونی طور پر منقسم رہیں، تقسیم رہیں، ایک نہ ہو سکے اور ہماری اس اندرونی کمزوری کا دشمن فائدہ اٹھاتا رہے۔ عین اس وقت جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سیاسی قیادت ہم آواز ہونے کا فیصلہ کر کے اٹھتی ہے، ایک قومی سطح کی سیاسی رہنما کو گرفتار کر لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیت میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ کیا فرق پڑتا اگر مریم نواز کو 2-4 روز بعد گرفتار کر لیا جاتا؟ گرفتاری تو ان کی متوقع تھی، کوئی غیر متوقع تو تھی نہیں، مگر ٹائمنگ، کیا یہ ٹائمنگ درست ہے؟ مریم کر کیا رہی تھی؟ ریلیاں اور جلسے تو کر رہی تھی، کوئی تحریک تو چلا نہیں رہی تھی۔ اب تو ان کی ریلیوں میں بھی کشمیر کا رنگ چڑھ گیا تھا اور وہ کشمیر کے حق میں بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے کہ مریم نواز کے جلسے بھی برداشت نہ ہو سکے۔ ایک ایک کر کے اپوزیشن کے تمام رہنما حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ اگلا نمبر کس کا ہوگا؟ احسن اقبال کا ہوگا یا کسی اور کا ہوگا؟ لیکن یہ کسے معلوم؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ نون لیگ کی پوری قیادت، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پوری پچھلی حکومت کو ہی اندر کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کے جرم بہت بڑے ہیں، ناقابل معافی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، امن بحال کر دیا، اس سے بڑے بڑے جرم اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر امریکہ کی جنگ لڑنے سے انکار کی عبرتناک سزا تو کسی نہ کسی کو ملنا ہے۔